ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ساڈا کم قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے او دوئی جہاں مارا وسیع جڑا حد قرآن دی من. ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی نہ اتنا اچھل اچھل کے چل. یہ راستہ ہے آنے جانے کا اے نوجوان سنبھل سنبھل کے چل. واقعہ کیا نہیں واقعہ کیا نہیں جڑیاں نال محمد جڑ دیا نہیں جڑ جاون جڑیاں ایک واری لکھ مڑو کدے کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا اے مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں مالی دا کم پانی دینا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکا پاوے مالک دا کم بھل پر لاون
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور بجز اسلام کے کسی اور حالت میں مت مرو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ بندیاں نہ کرو۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم جہنم کے کنارے کے قریب کھڑے تھے، اس نے تمہیں بچایا ہی نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، یہ اس لیے کہ آتاکم ہدایت حاصل کر سکو۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص شریعت کی خلاف ورزی دیکھے، ہاتھوں کی طاقت ہے تو ہاتھوں سے روکے، ہاتھوں کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، زبان کی طاقت نہیں تو دل سے برا جان لے، یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد، سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائی الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مختصر وقت کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن آیات تلاوت کی ہیں، مختصر وقت میں، مختصر لمحوں میں آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہوں گا۔ محمدی مسجد والوں، آج میرا آپ کو بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بے مقصد نہیں بنایا، اللہ نے کسی مقصد کے تحت بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ بغیر مقصد کے کچھ بھی نہیں اللہ نے بنایا، نہ بغیر مقصد کے آسمان بنا، نہ بغیر مقصد کے زمین بنی، نہ بغیر مقصد کے چاند سورج بنا، نہ بغیر مقصد کے ستارے بنے، نہ یہ فصلیں بنی، نہ درخت بنے، نہ پہاڑ بنے، نہ دریا بنے، نہ سمندر بنے، کوئی بھی بے مقصد نہیں بنا۔ ہر چیز کے لیے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک چیز مقرر کر دی کہ تم نے اس مقصد کے لیے کام کرنا ہے۔ آسمان کو حکم دیا تو انہیں بلندیوں پہ رہ کر ان کے اوپر چھت بنے رہنا ہے۔ زمین کو حکم دیا کہ زمین تو میرے بنائے ہوئے انسانوں کو رزق پہنچاتی رہے، اسے پانی پلاتی رہے، اسے پھل کھلاتی رہے۔ یہ زمین اپنے مقصد پہ پورا اتر رہی ہے، اس کے اندر جو بھی آپ چیز ڈالیں گے وہ بالکل آپ کو سیم چیز واپس کر دے گی۔ آپ زمین پہ گندم ڈالیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین آپ کی نافرمانی کرے۔ آپ نے گندم ڈالا ہے تو وہ گندم کا ہی بیج نکال کر آپ کے سامنے فصل پیش کرے گی۔ اگر آپ نے جناب دوسرا کوئی سیب کا بیج ڈالا، کوئی مالٹے کا بیج ڈالا، کوئی فروٹوں کا بیج ڈالا، جس چیز کا آپ بیج ڈالتے چلے جاؤ گے وہی زمین تمہیں چیز واپس کرتی چلی جائے گی۔ یہ نہیں کہ تمہاری چیز کو بدلا دے گی۔ تم نے کنک لگائی بنا کر وہ تمہارے لیے مکئی کی چھلی نکال کر دے دے۔ آپ نے کوئی سیب لگایا، اس کی جگہ زمین کہ چلو میں اپنے مقصد کو بھول جاتی ہوں، میں انسان کے بنائی ہوئی سیب کے بیج کو جناب مالٹے کے اندر تبدیل کر دیتی ہوں۔ نہیں،
جس مقصد کے لیے اللہ نے زمین کو کہہ رکھا ہے کہ زمین تو نے ایک اپنے مقصد سے 1 انچ بھی نہیں ہٹنا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹنا، تو نے کوئی نافرمانی نہیں کرنی، کوئی تو نے بے ایمانی نہیں کرنی، تو نے کوئی ملاوٹ نہیں کرنی۔ کبھی سوچا ہے محمدی مسجد والوں کہ ہمیں سیب مٹی سے ملتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ یہ مٹی سے ہمیں پھل ملتا ہے، مٹی سے ہی ہمیں گندم ملتی ہے، یعنی ہم جو روٹی کھاتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں نا، روٹی، یہ روٹی گندم ہے، گندم زمین سے نکلتی ہے، اور یعنی مٹی میں سے گندم نکل رہی ہے۔ اب جو میں بات آپ کو سمجھانے لگا، گندم سے، زمین سے گندم نکل رہی ہے، مٹی میں سے سیب نکل رہا ہے، مٹی میں سے مالٹا نکل رہا ہے، مٹی میں سے تربوز نکل رہا ہے، مٹی میں سے انگور نکل رہا ہے، مٹی میں سے انار نکل رہا ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر چیز مٹی سے بن رہی ہے، لیکن ایک بات جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ ہر چیز مٹی سے بنتی ہے، پوری کائنات کا ہر فروٹ مٹی سے بنتا ہے، لیکن جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں محمدی مسجد والوں ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ بندے میں تیرے کھانے والی ہر چیز کو مٹی سے پیدا کرتا ہوں، لیکن تیرے ہر کھانے والی چیز میں میں مٹی شامل نہیں ہونے دیتا۔ تو سیب کھا، اس میں سے تجھے کوئی مٹی نہیں ملے گی، مٹی کا ایک لفظ، ایک قطرہ بھی تجھے نہیں ملے گا۔ اچھا مالٹے کھاؤ، مٹی سے نکلا ہے لیکن مٹی مالٹے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ملاوٹ ہونے نہیں دیتا، تیرے ہاتھ میں آنے والا سیب مٹی سے بنا ہے لیکن اس کے اندر مٹی نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں آنے والا تربوز مٹی سے نکلا ہے لیکن تربوز کے اندر میں نے مٹی شامل نہیں ہونے دی، کہیں میرا بندہ میری اس نعمت کو ریجیکٹ نہ کر دے۔ انگور کھاتے ہو، مٹی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اللہ تعالیٰ ایک ذرہ مٹی کا بھی اس انگور کے دانے میں نہیں جانے دیتا۔ اب ہزاروں دانے آپ کے انار کے اندر موجود ہیں، ہر دانے کے اندر اللہ نے الگ الگ اندر پرو کے رکھا ہے، اللہ نے ہر دانہ اندر الگ الگ بنایا، لیکن کسی دانے میں مٹی شامل نہیں ہونے دی۔ کیوں نہیں ہونے دی؟ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اس بندے کو خوبصورت نعمتیں کھلانا چاہتا ہوں تاکہ میرا بندہ میری نعمتوں کو ریجیکٹ نہ کر دے، میری اس محنت کو کہیں نالی میں نہ پھینک دے کہ یار اس میں تو مٹی ملی ہوئی ہے، اس سیب میں مٹی ملی ہوئی ہے، اس انگور میں مٹی ملی ہوئی ہے۔ نہیں، اگر بات سمجھ نہیں آئی محمدی مسجد والوں، آگے کیا خوبصورت اللہ ہمیں ایک اور بات سمجھانے لگا ہے کہ انسان جب تیرے ہاتھ میں تیری بیٹی دودھ کا گلاس پکڑائے نا، اس دودھ کو غور سے دیکھا کر، کتنا سفید دودھ ہے، لیکن اس دودھ کو غور سے کیوں دیکھیں، کس لیے دیکھیں؟ دودھ کو دیکھنے کا مقصد اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ جب تیری بیٹی تیرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑائے، دودھ پینے سے پہلے تھوڑا سا سوچو یہ دودھ آیا کہاں سے، یہ دودھ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جہاں سے دودھ آیا وہ تیری بھینس کی رنگت بھی کالی ہے، اس کا گوبر بھی بدبودار ہے، اس کا پیشاب بھی بدبودار ہے، اس کا خون بھی گندا ہے، اس کے اندر غلاظت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان کبھی سوچ تیرے گلاس پہ آنے والے دودھ میں بھینس کی کالک بھی نہیں
شاربی، میں خالص دودھ تجھے پلاتا ہوں، میں ملاوٹ نہیں ہونے دیتا، گوبر کی ملاوٹ نہیں، پیشاب کی ملاوٹ نہیں، رنگت کی ملاوٹ نہیں، اس کے اندر کی سبز چارہ کھاتی ہے لیکن اس گھاس کی سبزی بھی میں نہیں آنے دیتا، ان ساری چیزوں سے میں خالص دودھ تجھے پلاتا ہوں، بغیر ملاوٹ کے پلاتا ہوں کہ کہیں میرا بندہ میری نعمت کو ریجیکٹ نہ کر دے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں کبھی سوچا کرو جو خوراک میں تمہیں بغیر ملاوٹ کے کھلاتا ہوں کہیں میرا بندہ میری نعمت ریجیکٹ نہ کر دے تو انسان کیوں نہیں سوچتا کہ تو میری عبادت میں کیوں ملاوٹیں کرتا ہے۔ سر میں نے دیا ہے غیروں کے آگے جھکاتا ہے، ہاتھ میں نے دیے غیروں کے آگے پھیلاتا ہے، آنکھیں میں نے تجھے دیدار مصطفیٰ کے لیے دیے تو بے حیائی کی طرف دیکھتا ہے، میں نے زبان تجھے قرآن پڑھنے کے لیے دیے تو ان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، میں نے دل کی دھڑکنیں اپنے نبی کی محبت کے لیے بنائی ہے لیکن تو نے ان دل کی دھڑکنوں میں دنیا کا پیار لے آیا، تو نے میری عبادت میں ملاوٹ کی ہے، اس لیے میں خدا نے اپنی نعمتوں کو روک لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تو میری نعمتیں لینا چاہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس دن تو میرا شکریہ ادا کرے گا میں تیری جھولی کو اپنی رحمتوں سے آباد کر دوں گا۔ زمین پہ آپ کہو کہ شاہ صاحب یہ دین کی باتیں آپ علماء بتاتے ہو، ہمیں تو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ محمدی مسجد والو، جب آپ نے کلمہ رسول پڑھ لیا ہے نا تو پھر ہر شخص کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کسی کو غلط کام کرتے دیکھ رہا ہے اسے روکے، اسے منع کرے، اسے کہے کہ یار تو نے کلمہ رسول پڑھ رکھا ہے، جس زبان سے تو نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اس کلمے کے لیے تو غلط کام نہ کر، تو نے نبی کا نام لے رکھا ہے، تو نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رکھا ہے، تو نے نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رکھا ہے، تو نے اپنی زبان کو کلمہ رسول سے پاک کر رکھا ہے، ارے یہ گناہوں کی گندگی سے اندر کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تبلیغ ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر اچھی بات دوسرے کو سمجھانا سنت رسول بھی ہے۔ فرمایا کہ آپ زمین کے اوپر جائیں، آپ دیکھیں کہ آپ زمین کے اوپر ایک شخص پودا لگاتا ہے یعنی بیج لگاتا ہے، وہ پہلے زمین کو کھودتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر اس کے اندر وہ بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے اوپر جناب مٹی ڈال دیتا ہے، اسے دبا دیتا ہے۔ اب ہر آدمی اگر سوچے نا، غور سے سوچے کہ یارو جو چیز زمین میں دفنا دی وہ تو ختم، مر گئی، وہ تو مینیا میٹ ہو گئی۔ یہ نہیں، محمدی مسجد والوں، زمین پہ کیا کیا چیز دبائی جاتی ہے، زمین کے اندر کیا کیا چیز ڈالی جاتی ہے، یہ تو بیج ہے نا۔ آئیے میں آپ کو ایک جگہ پہ لیے چلتا ہوں جہاں زمین پر ایک چیز اور دبائی جا رہی ہے۔ اب آپ بیج اس لیے دباتے ہیں نا شاہ صاحب کہ ہم بیج دبا رہے ہیں، خدا اسے وہاں مٹی کے اندر زندگی دے گا، اس کے اندر روح ڈالے گا، یہ پھر پودا بن کے باہر آئے گا اور ایک کونپل بن کے اوپر آئے گا۔ کبھی غور سے دیکھو وہ جو کونپل باہر آتی ہے نا، پہلے سنگل آتی ہے، سنگل سے مراد ہوتا ہے اللہ کہتا ہے پوچھ اس سے کہ تجھ مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ وہ اپنی انگلی کو آسمان پہ پودا اٹھا کر کہتا ہے لوگو تم نے تو مجھے دفنا دیا تھا، مجھے زندگی دینے والا وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ خدا ہے جس نے مجھے زندگی دے رکھی ہے۔ وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نہیں محمدی مسجد والوں، کئی بار سمجھایا اپنی زبانوں کو سبحان اللہ کہا کرو، اپنے فرشتوں کو اپنا گواہ بناؤ، اپنی زبان کو پاکیزہ بناؤ. یہ سبحان اللہ کوئی معمولی لفظ نہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. خدا جس کی زبان سے ادا کراتا ہے یہ سبحان اللہ کا لفظ قیامت کے دن ترازو پہ رکھا جائے گا. مندے یاد رکھ تیری نیکیاں ایک طرف ہوں گی، سبحان اللہ کا ثواب اتنا بڑا ہوگا تو حیران ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے جو میرے نبی کے نام پر، جو میرے قرآن پر سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتا ہے، میں خدا زمین آسمان سے برکتیں رحمتیں اس بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں. یہ ہوئی بات. اپنے آپ کو بھی تو زمانوں کو پاکیزہ کرو. صرف امام پہ تو نہ کا بات چھوڑو کہ امام ہی بخشا بن جائے، امام ہی تقریر کرے نہ روے اساڑی زبانہ خاموش رہا. نہیں محمدی مسجد والو، جب ذکر خدا ہو، جب ذکر مصطفیٰ ہو، ہر ٹائم اپنی زبان پہ سبحان اللہ کہا کرو. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تم میرے حکم پہ تسبیح کر رہے ہو، میرا بندہ بغیر مجھے بتائے میری تسبیح بیان کر رہا ہے. تم یوں کرو، وہ فرش پہ میرا چرچا کر رہا ہے، تم عرش پہ اس کا چرچا شروع کر دو. وہ فرش پہ میرا ذکر کر رہا ہے، تم عرش پہ اس کا ذکر شروع کر دو. محمدی مسجد والو کتنے خوش قسمت ہو، اللہ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے فرشتوں چھوڑو اپنی تسبیحات کو. میرا بندہ جتنی بار سبحان اللہ کہہ رہا ہے، جب تک کہہ رہا ہے تم یوں کرو، اس کی بخشش کا پروانہ بھی لکھتے رہو، اس کا ثواب بھی لکھتے رہو. یہ کوئی معمولی. اب اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے خزانے کی چابیاں میرے پاس ہیں. اب اللہ کے پاس کون کون سے خزانے کبھی سوچا ہے؟ ایک دن ایک یہودی جو تھا نا، میں آپ کو سناتا ہوں، بڑے مزے کی بات ہے. ایک یہودی تھا میرے نبی کے پاس آیا، یعنی حضرت علی کے پاس آیا، مولا علی کے پاس. حضرت علی آرام سے بیٹھے تھے، اکیلے بیٹھے تھے. کہنے لگا علی جی علی میں تم سے آج کوئی سوال کرنے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے محمدی مسجد والوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بڑا ذہین بنایا تھا، علم کا دروازہ بنایا تھا، جسے میرے نبی نے کہا کہ لوگو یہ جو علی ہے علم کا دروازہ ہے. اب علم کا دروازہ جو ہے کتنا خدا نے علی کو علم دے رکھا تھا، کتنی ذہانت دے رکھی تھی، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہودی آ کر بیٹھ کر کہنے لگا اے علی میں آج آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، میرے سوال کا جواب دو. حضرت علی نے فرمایا پوچھ یہودی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا چھوٹا سا سوال ہے. انہوں نے کہا بتاؤ. یوں کرو اے علی جس رسول کو آپ مانتے ہو نا، جس رسول کا تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے نا، اس کی ذرا نعمتیں مجھے گنواؤ کہ اس کی نعمتیں کتنی ہیں. بس مجھے یہ سوال چاہیے کہ اس رسول کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں ڈالی ہیں، نعمتیں گنواؤ. اب حضرت علی جو تھے اتنے ذہین تھے، کہنے لگے اچھا تم یوں کرو میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، اب تم پہلے میرے سوال کا جواب دو. انہوں نے کہا جی اچھا چلیں بتائیں علی تمہارا کیا سوال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہودی میں نبی پاک کی نعمتوں کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، تم یوں کرو میرے سوال کا جواب دو. تم یوں کرو کہ مجھے ساری دنیا کی نعمتیں گن کر دکھاؤ کہ ساری دنیا کی نعمتیں کتنی ہیں. کہنے لگا او علی کیا بات کر رہا ہے، میں دنیا کی نعمتیں، دنیا اتنی بڑی، اس کی نعمتیں اتنی، زمین کی نعمتیں گنواؤں؟
نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. میں چاند و سورج کی نعمتیں گنواؤں ختم ہی نہیں ہوں گی. میں زمین آسمان کی نعمتیں گنواؤں اتنی بڑی دنیا میری زندگی ختم ہو جائے گی. میں دنیا کی نعمتیں نہیں گنوا سکتا. نہ مشرق کی نعمت گنوا سکتا ہوں، نہ مغرب کی گنوا سکتا ہوں، نہ شمال نہ جنوب. پوری مخلوق کی نعمتیں اتنی ہیں علی میری زندگی ختم ہو جائے گی. اور آپ کہہ رہے ہیں میں دنیا کی نعمتیں گنواؤں. اب سنیے حضرت علی نے کیا خوبصورت جواب دیا. حضرت علی نے فرمایا یہودی میں تجھے نبی پاک کی نعمتوں کو تو چھوڑو، میرے سوال کا جواب دو کہ اس دنیا کی کتنی نعمتیں. وہ کہنے لگا اے علی اس دنیا کی تو بڑی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں تو ختم نہیں ہو سکتی. زمین کی نعمتیں، درختوں کی نعمتیں، سمندروں کے اندر نعمتیں، مچھلیوں کی نعمتیں، چرندوں پرندوں کی نعمتیں، یہ کائنات کی نعمتیں، یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے، کتنی نعمتیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں میں نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں، رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. مشرقوں کی نعمتیں، مغربوں کی نعمتیں نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نہیں سمجھ آئی. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خدا کی نعمتیں گنواؤ. حضرت علی سے کہنے لگا یہ دنیا کی نعمتیں تو بہت ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ سمندروں میں سے دو پانی گزرتے ہیں، ایک ٹھنڈا پانی ہے، ایک گرم پانی ہے، ایک گندا پانی ہے، ایک صاف پانی ہے. دونوں نہریں ساتھ ساتھ چل رہی ہے. نہ گندا پانی صاف پانی میں خدا نے دیتا ہے اور نہ صاف پانی کو گندے پانی میں ملنے دیتا ہے. کیوں؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں نہیں گنوا سکتا. یہودی کہنے لگا علی بڑی نعمتاں دنیا دی نعمتاں میں گنوا سکنا کوئی بلا. علی نے کہا چل چل نعمتیں گنا. نہیں علی میں بے بس ہوں، میں یہودی عالم ضرور ہوں، میں نے علم پڑھا ہے، لیکن دنیا دی نعمتاں گنوانے آستے اتنی بڑی دنیا اور میں نعمتاں کس طرح گناواں. اب حضرت علی کہنے لگے اب سن اپنے سوال کا جواب. تو نے میرے سے کہا ہے نا اپنے نبی کی نعمتیں بتاؤ، اب تم میرے سوال کا جواب سنو جو تم نے مجھ سے کیا. کہنے لگا بتاؤ نبی کی نعمتیں گنواؤ. نبی کی نعمتیں کتنی ہیں؟
محمدی مسجد والوں، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے جسم میں، میرے نبی کی روح میں، میرے نبی کی زلفوں میں، میرے نبی کی آنکھوں میں، میرے نبی کی زبان میں، میرے نبی کے ہاتھوں میں، میرے نبی کے پورے وجود میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ نے میرے نبی کا حسن کیسا بنایا۔ سو حصے اللہ تعالیٰ نے حسن کے بنا رکھے ہیں، سو حصے۔ اللہ نے 99 حسن کو ابھی چھپا رکھا ہے، صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حسن میں تقسیم کیا۔ اللہ نے ایک حسن سے آسمان بنایا، اسی حسن سے زمین بنائی، اسی حسن سے پہاڑ بنائے، اسی حسن سے دریا بنائے، اسی حسن سے سمندر بنائے، اسی حسن سے چرند و پرند بنائے، اسی حسن سے انسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں ایک حصے کے حسن کو دیکھ کر تم حیران ہو رہے ہو، اللہ کہتا ہے میں نے ایک حصے کو سارا اٹھا کر 100 حصے نے بنا کر 100 حصوں سے میں نے صرف اپنے نبی کا چہرہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمدی مسیح والوں بڑے بڑے حسینوں کے حسن کا منہ موڑ دیا، محمد بنا کے اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیا۔ نعمتیں گنواؤ۔ حضرت علی نے کہا دنیا نے نعمتیں تو نہیں گنوا سکا، انہوں نے کہا نہیں علی دنیا بہت بڑی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ علی نے کہا نہیں دنیا بڑی نہیں ہے، دنیا چھوٹی سی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں علی دنیا بہت بڑی ہے، زمین شمال و جنوب مشرق اور مغرب اتنی بڑی دنیا۔ کہنے لگا حضرت علی نے فرمایا یہودی میں تجھے اس قرآن سے جواب دوں گا، اس قرآن کے ذریعے میں تیرے سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ محمدی مسجد والوں اب مولا علی نے جو یہودی کو جواب دیا وہ جواب آپ بھی سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضرت علی نے یہودی کا منہ کیسے بند کیا۔ وہ کہہ رہا تھا نا نبی دی نعمتاں گڑواں، تیرے رسول وچ کتنیاں نعمتاں، تو اپنے رسول دیاں نعمتاں گنوا، تیرے رسول دیا نعمتاں کتنیاں، تاکہ مینوں پتہ چلے اللہ نے تیرے رسول دے وچ کتنیاں نعمتاں رکھیاں نے۔ حضرت علی نے فرمایا اے یہودی تو مجھے دنیا کی نعمتیں گنوا۔ کہنے لگا نہیں یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یہودی یہ دنیا بڑی نہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے دنیا دنیا قلیل، یہ دنیا چھوٹی ہے، یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، تیری زمین بھی چھوٹی ہے۔ جو چاند پر گئے انہوں نے کیمرے سے تصویریں بنائی، زمینیں گول گیند کے مانند چھوٹی سی نظر آئی، صرف چاند پر پہنچنے والوں کو یہ زمین صرف ایک گیند کے مانند چھوٹی سی نظر آئی۔ آسمان پہ پہنچو گے کتنی چھوٹی ہو جائیں گی، دوسرے آسمان پہ جاؤ گے کتنی باریک ہو جائے گی، باجرے کے دانے سے بھی چھوٹی ہے۔ علی نے کہا اے یہودی دنیا قلیل، یہ دنیا چھوٹی ہے۔ کہا اچھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے یہودی جس دنیا کو خدا کہتا ہے یہ قلیل ہے، تو قلیل دنیا کی نعمتیں گنوا نہیں سکتا، اور جس رسول کے بارے میں میرا خدا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں نے
میں نے بہت بڑا بنایا۔ محمدی مسیح والوں سوچو، جو دنیا اتنی بڑی ہے خدا اسے خلیل کہہ رہا ہے اور اپنے نبی کو عظیم کہہ رہا ہے۔ خود سوچو اللہ نے میرے نبی کے جسم میں کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہوں گی۔ اس نبی کے غلام ہو، بیت المقدس تہاڈے کول آزاد کوئی نہیں ہوندا پیا، دعا کریں دیو یا اللہ ابابیلاں بھیج چھوڑ، ابابیلاں آسن تے پھر کوئی مسئلہ حل ہو سی۔ وہ دیکھو خانہ کعبہ میں ابرا ہاتھیوں کو لے کر پہنچا، اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آیا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل ہاتھی والے آئے، ایسے ہاتھی زبردست ہاتھی تھے، اتنے طاقت والے ہاتھی تھے کہ جب وہ ہاتھیوں کا پاؤں زمین پہ لگتا تھا نا وہ زمین دھنس جاتی تھی، اتنا وزن تھا ہاتھیوں کا۔ اتنی بڑی ابرا فوج لے کر خانہ کعبہ پہنچ گیا، مکہ کی سرزمین سے تقریباً کو 3 میل کے یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے نا وہاں پر اس نے پڑھاؤ کر لیا۔ وہ لکھا بلاؤ جڑا ایک خانہ کعبے دا متولی ہے اسا بلاؤ، میں اس نال مشاورت کرنا، اس نال مذاکرات کریے اور میں خانہ کعبے پہ حملہ کرنے آیا۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ جتنی بھی مکہ کے اندر آبادی ہے نا ان ساروں کا مال چھین کر لے آؤ، اونٹ پکڑ کے لے آؤ، بکریاں پکڑ کے لے آؤ، ویڑے شیڑے سارا کچھ ان کے پکڑ کے لے آؤ، کوئی چیز مت چھوڑے۔ اچھا خدا کی قدرت محمدی مسجد والوں، اونٹ جو تھے نا جو چل رہے تھے وہ نبی پاک کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کے تھے۔ وہ اونٹ بھی ابرا پکڑ کے لے گئے اور کہنے لگا ابرا، فوجی کہنے لگے ابرا یہ جو اونٹ ہم لائے نا اتنے خوبصورت، یہ جو خانہ کعبے کا متولی ہے نا یہ اس کے ہیں اونٹ۔ انہوں نے کہا اس کو سائڈ پہ رکھو، انہیں الگ کر دو اور بلاؤ اس کو جو اس خانہ کعبے کا متولی ہے، میں اس سے مذاکرات کروں گا، اسے کہوں گا کہ تم خانہ کعبے کو خالی کرو اور میں جناب اس خانہ کعبے کو جو ہے نا وہ حملہ کرنے لگا ہوں، نعوذ باللہ سے مسمار کرنے لگا ہوں، میں خدا کے گھر کو ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ابرہ کہہ رہا ہے۔ ابرہ کون؟ جو لاکھوں کروڑوں یعنی لاکھوں ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہاں پر حرم میں پہنچ گیا تھا، صرف 3 کلو میل کا فاصلہ تھا، کلومیٹر کے فاصلے پہ رہ گیا اور کہنے لگا بلاؤ عبد المطلب کو۔ اور خدا کی قدرت حضرت عبد المطلب کہیں تشریف لے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب حرم میں واپس آئے تو لوگوں سے پوچھا لوگوں میرے اونٹ کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جی وہ یہاں کوئی بادشاہ آیا برا، وہ آپ کے ہمارے ساروں کی اونٹ پکڑ کے بکرے بھیڑیاں سارا کچھ لے گیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن کے اندر یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ بیت اللہ کے اوپر ابابیلیں کیسے آئی تھی یہ بتانے لگا ہوں۔ وہ ابرہ وہ لے گیا اور ادھر ابرہ نے کہا کہ جس ٹائم عبد المطلب آئے، مجھے تو نہیں پتا کون ہے وہ، جس ٹائم آئے نا اس کو میرے پاس لے کے آنا، یہ اونٹ اس کے حوالے مت کرنا، خبردار۔ یہ اونٹ میں نے قبضے میں کر لیے ہیں، میں قبضہ گروپ ہوں، یہ اسی طرح کا قبضہ گروپ ہے یہودی جس طرح بیت المقدس میں ہوئے ہیں۔ ابرہ نے اسی طرح قبضہ گروپ بن کے اونٹوں پہ قبضہ کیا، تو قبضے کو کر کے اپنے کنٹرول میں لیا۔ یہ قبضہ گروپ سے کیسے جان چھڑاتا ہے خدا، یہ میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں۔ فرمایا کہ بولا حضرت عبد المطلب کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے چلو میں اس کے ابرہ کے پاس جاتا ہوں۔ کوئی فوجی آئے کہنے لگے عبد المطلب چلو ہمارا بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب ابرہ کے پاس پر ہی پہنچا، ابرہ کو کہنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگا آپ کون ہو؟ کہنے لگے حضرت عبد المطلب میں خانہ کعبے کا خادم، میں خانہ کعبے میں جھاڑو دے کر صفائی کرتا ہوں، میں متولی ہوں۔ فرمایا اچھا تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے اس گھر کو گرانے آیا ہوں، کیا تم اس گھر کو بچاؤ گے؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے اے ابرہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، یہ میرے اونٹ میرے حوالے کرو۔
کہنے لگا تجھے کعبے کی کوئی فکر نہیں. حضرت عبدالمطلب نے محمدی مسیح والو کیا خوبصورت بات کی. کہنے لگا ابراہ اونٹ میرے ہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ میرے خدا کا ہے، وہ مالک خود اپنے گھر کو بچا لے گا. میرے اونٹ مجھے دو. حضرت عبدالمطلب اونٹ لینے آئے. جب کوئی کعبے کو بچانے نہیں آیا، اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ پہاڑوں میں بیٹھی ہوئی ابابیلوں کو میرا حکم سنا دو. انہیں کہو کہ آج گھونسلے چھوڑ دو. جن ابابیلوں نے انڈے دیے وہ انڈے بھی یہی چھوڑ دو. جنہوں نے بچے دے رکھے وہ ابابیلیں چھوڑ دو. جاؤ، اگر آج میرے کعبے کو بچانے والا کوئی نہیں تو میں آج اپنے گھر کو بچانے کے لیے ابابیلوں کو بھیج کر دنیا کو بتاؤں گا. کوئی میرے گھر کو بچائے نہ بچائے، میں خود اپنے گھر کو بچانے کا انتظام کر لوں گا. ابابیلیں آئی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وقت ہو رہا ہے محمدی مسجد والوں، ایک چھوٹی سی بات جو آپ کا ایمان تازہ کر دے. کہتے ہیں ساری ابا، میں مختصر کرنے لگا ہوں، اگر کبھی پورا واقعہ پڑھنا ہو نا اپنے قرآن پڑھا کرو محمدی مسجد والو. سورت فیل کے اندر اللہ نے اس پورے واقعے کو لکھا ہے. بڑے بڑے ہاتھیوں پہ ابابیلیں آئیں. خدا نے کہا ابابیلوں جاؤ پہاڑوں میں سے کنکریاں اٹھاؤ. ان ابابیلوں نے ایک ایک پنجے میں ایک ایک کنکری پکڑی. علماء کہتے ہیں وہ کنکری نہیں تھی، وہ ایٹم بم تھا، وہ اس دور کا میزائل تھا، وہ اس دور کا ایٹم بم تھا. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک ابابیل اوپر آتی تھی نا، وہ اپنے پنجے سے صرف ایک کنکری کو چھوڑتی تھی. کہتے ہیں کہ جب وہ اتنے بڑے ہاتھی میں پڑتی تھی وہ پورے کا پورا ہاتھی زمین کے اندر تھک جاتا تھا. اب خود سوچو ان پتھروں میں کیا خدا نے رکھا ہے. اے حاجیوں، محمدی مسجد والوں، ساروں نے حج کر رکھا ہوگا. آپ جاتے ہو نا کنکریاں اٹھاتے ہو، 7 کنکریاں اٹھاتے ہو اور شیطان کو مارتے ہو، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. تو آپ کہتے ہو یار یہ چھوٹی جی کنکری نال شیطان نہ کی بنسی. کیوں نہیں بنسی؟ اللہ کہتا ہے 7 کنکریاں مارنا تیرا کام ہوگا. اس شیطان کو کیسے سزا ملے گی؟ یہ میرا کام ہوگا. تو صرف مار. کہتے ہیں وہ کنکریاں شیطان کو اتنی خطرناک لگتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. آپ تو صرف کنکری مار کے آتے ہو نا. یہ وہی کنکریاں ہیں جو ابابیلوں نے اپنے پنجوں پہ ڈالی ہوئی تھی، اور اب کنکریاں نیچے آتی تھیں زمین کے اندر ہاتھی دس جاتا تھا. سارے ہاتھی مر رہے تھے، ابراہ کے سارے فوجی مر رہے تھے، ساری پلٹن مر رہی تھی. کہتے ہیں ساری ابابیلوں نے دیکھا اب کوئی بھی نہیں زندہ. محمدی مسجد والوں لکھا ہے، خوبصورت بات پڑھ رہا تھا، میرا ایمان تازہ ہوا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ابابیل آئی، کنکریوں میں پتھر ڈالے، سارے ہاتھی مر رہے. لکھا ہے کہ ان ابابیلوں میں ایک اندھی بھی ابابیل تھی، اس کی آنکھیں نہیں تھی، رو رہی تھی یا اللہ میرا نشانہ کہیں خطا نہ چلا جائے، مجھے علاقوں سے نظر کوئی نہیں آتا، میرے حق میں ثواب کیسے ہو. اللہ نے کہا ہے نبی ابابی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے مقدر میں نے یہ تیری کنکری کو ابراہ مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اندھی ابابیل آ رہی ہے، یا اللہ کدھر پھینکوں؟ اللہ نے کہا اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، یوں آؤ. اللہ ابابیل کو راستہ اندھی کو دکھا رہا ہے. جو یہ گندی اندھی ابابیل جب ابراہ کے ہاتھی کے اوپر سیم آئی، اللہ نے کہا کنکری ابابیل کنکری چھوڑنا تیرا کام ہوگا، اس ابراہ کو تباہ برباد کر دینا خدا کا کام ہوگا.
ایک اندھی ابابیل کے ذریعے خدا نے اتنے بڑے ہاتھی ابرہہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ محمدی مسجد والو، آؤ یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بیت المقدس کے لیے دعائیں تو ضرور کرو، لیکن عملی کردار ادا کرو۔ اے اسلامی حکمرانو، آج بچیاں مر رہی ہیں، آج معصوم بچوں پہ حملہ ہو رہا ہے، آج وہ معصوم بچیاں رو کر کہہ رہی ہیں ارے کیا کر رہے ہو، ہم تو زندہ ہیں، دعا ان کے لیے کرو جو زندہ ہے اور مردہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہماری مدد کو نہیں آ رہا ہے۔ محمدی مسجد والو، دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ بیت المقدس جگہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے لیے نماز کی جگہ بنائی تھی، میرے نبی نے کائنات کے اندر 1,24,000 نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، وہ مصلی جو بیت المقدس میں بچھا ہے اس مصلی پہ میرے نبی نے نماز پڑھائی تھی، وہ صفے جو بستر بیت المقدس میں بچھی ہوئی ہیں، ارے ان بیت المقدس کے اندر 1,24,000 نبیوں نے نماز پڑھی تھی۔ وہ مقدروں والا، آج وہ مقدروں والی جنت جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسے چھڑانے کے لیے ہمیں اتحاد کرنا ہوگا، ہمیں جہاد کرنا ہوگا۔ ارے جہاد تب ہوگا جب اتحاد کرو گے، اتحاد ہی کوئی نہیں، دنیا دی ہوس پڑے ہو۔ شاہ صاحب اسی جہاد کیوں کرا، اساڑی زمیناں پیاں، اساڑیاں کوٹھیاں، اساڑا پیسہ، اساڑے بینکاں نے وچ پیسہ، اسانیاں دولتاں، اسی مر گیا تے زمین کدھر ویسی، اسی مر گیا تے کوٹھیاں کدھر ویسر، اسی مر گیا تے بینکاں دا پیسہ کدھر ویسی، اسی مرنا نہیں چاہتے۔ نہیں محمدی مسجد والو، ہزاروں جنازے پڑھتے ہو، اس کا جنازہ پڑھتے ہو جو کئی زمینیں چھوڑ کر جاتا ہے، کئی بینس چھوڑ کے جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے تنہا جاتا ہے، اکیلے آتے ہو، اکیلے جاتے ہو، ننگے آتے ہو، ننگے جاتے ہو، کپڑا کوئی نہیں ہوتا، اللہ تیرا احترام کر کے تجھے کفن پہنانے کا حکم دے دیتا ہے کہ اس میرے بندے کو کفن پہناؤ۔ ارے محمدی مسجد والو، سوچو کہ قبر کے اندر کیا کرنا ہے۔ ارے جاؤ پاکستان کا جھنڈا دیکھو، پاکستان کے جھنڈے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ پاکستان کا ملک ہے، امریکہ کے جھنڈے کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے یہ امریکیوں کا ملک ہے، چین کا جھنڈا دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ چین کا جھنڈا ہے۔ ارے جب بلانا کوئی ساتھی میرے کفن کے اوپر لکھتا ہے نا لا الہ، گرو کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کفن کے اوپر کیوں لکھتے ہو، وہ کفن پہ لپیٹ دیتے ہو، تو اس کفن پہ لا الہ لکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ارے مٹی میں دفنا دیا گیا گرو کے ساتھ، یعنی کہ آپ لال مٹی کے ساتھ کفن کے اوپر لکھتے ہو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیوں لکھتے ہو؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف بات ختم ہو گئی، بات صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ ارے دنیا کے جھنڈے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ کون سا ملک ہے۔ محمدی مسجد والو، جب قبر میں فرشتے آتے ہیں نا، ارے تیرے کفن کو کھولتے ہیں، تیرے کفن پہ کلمہ دیکھ کر کہتے ہیں یارو اس پرچم سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نبی کا غلام سو رہا ہے، یہ نبی کا جانثار سو رہا ہے۔ آؤ اپنے دل کے کمرے میں بھی میرے نبی کی محبت کا سچا کلمہ لکھو، خدا کی قسم خدا تیرے لیے فرشتوں کو نازل کرے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا